کارواں امید کا، 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 ہر جوان کے دل میں ہے جذبہ جواں امید کا، جانب منزل چلا پھر کارواں امید کا، کارواں امید کا، کارواں امید کا، ہے بلا کا زور گرچہ یاس کے طوفان میں، قوت ایمان زندہ ملت ایمان میں، رہنمائی ہے میسر تم بدم قرآن میں، کامیابی ڈھونڈ کر اللہ کے فرمان میں، ہم بسائیں گے جہاں میں ایک جہاں امید کا، جانب منزل چلا پھر کارواں امید کا، کارواں امید کا، کارواں امید کا، نا امیدی میں کہاں ممکن ترقی کی نمو، اہل ہمت کو صدا بخشی خدا نے آبرو، مرد مومن کا تعارف ہے امید و جستجو، کس لیے مایوسیاں حق نے کہا لا تقنطو، رب کی رحمت سے سمندر ہے رواں امید کا، جانب منزل چلا پھر کارواں امید کا، کارواں امید کا، کارواں امید کا، زندگی اقوام کی ہے جذبہ تعمیر سے، سر ہوئی سب منزلیں اس حکمت و تدبیر سے، چھٹ گئے ظلمت کے بادل بھی اسی تنویر سے، غم کا چارہ مل گیا اس نسخے اکسیر سے، حوصلوں کو کر چلے ہم پاس باں امید کا، جانب منزل چلا پھر کارواں امید کا، کارواں امید کا، کارواں امید کا، فکر مغرب کے غلاموں کی غلامی چھوڑ کر، ظلم کے بندھن جہالت کا تسلط توڑ کر، قومی غیرت کو جگانا ہے ہمیں جھنجھوڑ کر، ملک و ملت پہ اٹھی میلی نظر کو پھوڑ کر، بے نشاں ہونے نہ دیں گے ہم نشاں امید کا، جانب منزل چلا پھر کارواں امید کا، کارواں امید کا، لوگوں، اگر ایک سویس بینک میں پاکستانی لیڈروں کے پڑی ہوئی رقم 97 بلین ڈالر یہاں لایا جائے تو یہاں 6 کروڑ عوام کو روزگار مل سکتا ہے، لیکن کون ان پیسوں کو لائے گا؟ کون نئی نسل کو روزگار دے گا؟ کون لوڈ شیڈنگ کا علاج کرے گا؟ کون کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بند کرے گا؟ کون بلوچوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑے گا؟ یہ کام اس ملک میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ، سید منور حسن، لیاقت بلوچ، عبدالرشید کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں آخری منٹ میں یہی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سید منور حسن نے اس دور کے محمود غزنوی کے طرح، اس دور کے احمد شاہ ابدالی کے طرح سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کھڑے ہیں۔ اس دور کے فرعون امریکہ کو اس نے للکارا ہے، اس دور کے فرعون کو اس نے چیلنج کی ہے، اس دور کی یزید کو انہوں نے للکارا ہے۔ مصر میں، تیونس میں، لیبیا میں شخصی، خاندانی اور موروثی آمریتوں کے خلاف لوگ باغی بن کر اٹھے۔ پاکستان کے عوام
ظلم اور جبر اس تاریک رات ان کرپٹ نائل بدعنوان حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں. اب انشاءاللہ اس ملک میں سے یہ ظلم کا نظام ختم ہو کے رہے گا. میرے عزیزوں، امریکہ میں وال سٹریٹ سے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف احتجاج اٹھا. دنیا بھر کے 82 ممالک سے تقریباً 1000 شہروں میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف احتجاج اٹھ کھڑا ہوا ہے. اس لیے یہ استعماری قوتوں نے افغانستان میں، عراق میں، لبنان میں، یہ فلسطین میں، کشمیر میں لاکھوں انسانوں کا قتل کیا ہے. یہ جانبداری، یہ تعصب، یہ دور معیارات کا نظام ڈوب رہا ہے. اشتراکیت کے بعد یہ سیکولرزم، یہ مغربی سرمایہ دارانہ تہذیب کو بھی اب ڈوبنا ہے. اور پاکستان میں بھی انقلاب کا، تبدیلی کا راستہ اب نہیں رک سکتا. میرے جوانوں، پاکستان خوبصورت ملک ہے. اللہ نے پاکستان کو ہر طرح کے وسائل دیے ہیں، لیکن یہ کرپٹ، بدعنوان، بدقماش، بد کردار، یہ غلام ذہن، ان فوجی آمریتوں، یہ سیاستدانوں نے پاکستان کے عوام سے جینے کا حق چھینا ہے. ہم عزم کرتے ہیں اس دھرتی پہ اللہ کا دین غالب ہوگا. وما علینا الا البلاغ. پاکستان کے 19 کروڑ لوگوں کے قلب کی ترجمانی کی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کے غیور نوجوانوں کو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شمع رسالت کے پروانوں کو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کے محبت کرنے والے پہاڑوں کے بیٹوں کو کہ آج تم نے پاکستان کی قومی بے بسی کا علاج کیا ہے. آج تم نے 18 کروڑ عوام کو امید کا پیغام دیا ہے. یہ پاکستان ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا. غیور نوجوانوں، محب وطن پاکستانیوں، افسوس اس بات پر ہے کہ 64 سالوں کے اندر ہماری قربانیوں کا تماشا بنایا گیا ہے. 64 سالوں کے اندر قیام پاکستان کی جد و جہد کو دھجیوں میں اڑایا گیا ہے. 64 سال کے اندر بہنوں کے سہاگ کا، لٹتے دامنوں کا مذاق بنایا گیا ہے. آج پاکستان کی تصویر یہ ہے، آج پاکستان کے حالات یہ ہے کہ بن باپ کا یتیم بچہ افلاس کے گھرانے میں بھوک کی آگ میں جل رہا ہے. اور دوسری طرف پاکستان کے حکمرانوں کو، امریکی یاروں کو، قومی غداروں کو، اور صرف حکمرانوں کو نہیں بلکہ ان کے قرابت داروں کو، ان کے رشتہ داروں کو پاکستان کا خزانہ لوٹنے کی
بھی آزادی دے دی گئی ہے۔ پاکستان کی تصویر یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر غریب آدمی کے بچے کے لیے اسکول میں بیٹھنے کے لیے ٹاٹ موجود نہیں ہے، لیکن حکمرانوں کے بچے آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور جب رات کو خواب میں ممی نظر آتی ہے، رات کو خواب میں پپا دکھائی دیتا ہے، تو ایوان صدر سے کال جاتی ہے، ایک فوکر طیارہ اڑایا جاتا ہے اور صاحبزادے کو پاکستان لایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان کی عوام سے اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں نے براہ راست رابطہ کیا ہے، گلی کوچے گئے ہیں، امید کا پیغام دیا ہے، پرچی سسٹم اور سفارش کے کلچر کے خاتمے کی خواہش کو، بیرونی مداخلت کے عمل کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کو پیغام دیا تھا کہ آؤ مصر کی طرح، آؤ ترکی کی طرح، آؤ الجزائر کی طرح پاکستان کے نوجوانوں کو بیداری کا پیغام دے، انقلاب کا آغاز کرے۔ اور میرے بھائیوں، نوجوانوں، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اور چاروں صوبوں بازی سے کام کیا ہے، تم نے چال بازیوں کا عنوان سجایا ہے۔ آج پاکستان کے نوجوانوں نے یونین کا انتخاب کر لیا ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے نوجوانوں کی، طالب علموں کی سالار بن کر سامنے آئی ہے، اور پاکستان کے نوجوانوں کا، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کا یہ اعلان ہے کہ اب پاکستان پر کسی ٹیکس کلیکٹر کو برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان میں کسی امریکی یار کو، چور چوکیدار کو، جاگیردار کو، سرمایہ دار کو 19 کروڑ اسلام پسندوں کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ قوم کی قیادت قائد انقلاب سید منور حسن کریں گے۔ میرے نوجوانوں، اس عزم کا اعلان کرو کہ پاکستان بچاؤ گے، ہاتھ اٹھاؤ، پاکستان بچاؤ گے، امریکی غلاموں کو باہر نکالو گے، پاکستان میں غلامان مصطفیٰ کا نظام لاؤ گے، ممتاز قادری کو تحفظ دو گے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بدلہ لو گے، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ پنجاب کا نعرہ، حیثیت کا نعرہ، پختون کا نعرہ، بغداد کا نعرہ، افغان کا نعرہ، مسلم کا نعرہ، ہر فرد کا نعرہ، جیوے جیوے، ہر جیوے جیوے، خون رنگ لائے گا، چوکوں میں چوراہوں میں، گلیوں اور بازاروں میں، مسجد کے میناروں سے، نعرہ ترو سے، نعرہ تکبیر۔ اسلامی جمعیت طلبہ ایک نظریاتی تحریک ہے، ایک انقلابی تحریک ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے طلبہ کے ذہنوں کی آبیاری کی ہے، انہیں قرآن پاک کے ساتھ جوڑا ہے، انہیں سنت نبوی کا متوالا بنایا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان میں نظریہ پاکستان کے تحفظ کی تحریک ہے، نظریہ پاکستان کو فروغ دینے، نظریہ پاکستان کے مطابق پاکستان کے تمام اداروں کو ڈھال دینے کی تحریک ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ شمالاً اور جنوباً، شرقاً اور غرباً، صرف پاکستان نہیں، صرف ایشیا نہیں، پورے عالم کے اندر، پورا عالم اگر سبز ہے،
اور سبز جھنڈے کے نیچے آنا چاہتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی پکار پر لبیک کہنا چاہتا ہے، تو یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جس نے لوگوں کے ذہن بدلے ہیں، سوچ کے زاویے بدلے ہیں، نقطہ نظر بدلے ہیں، زاویہ نگاہ بدلے ہیں، زندگی اور اس کی ترجیحات بدلی ہیں۔ لوگوں کو اسلامی جمعیت طلبہ نے کیریئر اور مستقبل کے بندھن سے نکالا ہے۔ یہ طلبہ جو یہاں موجود ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پورے ملک کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، ان کا کیریئر تحریک اسلامی ہے، ان کا مقصد اسلامی انقلاب ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے پچھلے چند ہفتوں کے اندر پورے ملک کے اندر 20 لاکھ طلبہ سے عہد نامے پر دستخط لیے ہیں۔ 20 لاکھ طلبہ نے، 2 ملین طلبہ نے اسلامی جمعیت طلبہ کے اعتماد پر اس عہد اور پیمان کو باندھا ہے کہ ہم رب کی بندگی کے راستے پر چلیں گے، ہم پاکستان کو اسلامی مملکت بنائیں گے، ہم کشمیریوں کو بھارت کے چنگل سے آزاد کرائیں گے، ہم فلسطین کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے آزادی کی تحریک کا ساتھ دیں گے۔ 2 درجن سے زیادہ آزادی کی تحریکیں، علیحدگی کی تحریکیں جہاں چل رہی ہوں، بھارت ایک ایسا ملک ہے، ہم موسٹ فیورڈ نیشن کی حیثیت سے، MFN کی حیثیت سے بھی جو لوگ اس کو درجہ دینا چاہتے ہیں، وہ چاہے وزیر ہو، سفیر ہو، ان سب کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ پورا ایجنڈا امریکہ کا ایجنڈا ہے، لہذا جنرل کیانی صاحب، آصف زرداری صاحب اور گیلانی صاحب، آپ حب الوطنی کا خون کر رہے ہیں، آپ ہمیں خون کا گھونٹ پینے پر مجبور کر رہے ہیں، آپ 18-19 کروڑ انسانوں کو بھارت کی غلامی کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، جو ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے۔ اس ملک کے 19 کروڑ عوام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی ہیں۔ کوئی سودا نہیں ہو سکتا، کوئی مصلحت آڑے نہیں آئے گی انشاءاللہ، تمام زنجیروں کو توڑیں گے، تمام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے نجات پائیں گے۔ اگر امریکہ کو یہاں آنے دیا جاتا ہے، اس کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو وار آف ٹیرر ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ غیروں کی جنگ ہے، یہ امریکہ کو آقا ماننے والوں کی جنگ ہے۔ ہم اس جنگ میں حصے دار نہ بنیں، ہم اس سے واپس لوٹ آئیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جد و جہد کو جاری رکھیے، کشمکش کو مول لیجئے، جذبہ جہاد پیدا کیجئے، دعوت اللہ کی طرف کے حوالے سے لوگوں کو پکاریے، اور رجوع اللہ کی تحریک کو دل و دماغ کے اندر سرایت ہوتا ہوا دیکھیے۔ آپ نے پچھلے 3 دنوں کے اندر مسلسل قال اللہ اور قال رسول کی صدا سنی ہے، جذب و انجذاب سے اس صدا کو گزاریے، اس کلچر کو دل و دماغ میں فروغ دیجئے، اور اپنے اسٹڈی سرکلز میں، اپنی ملاقاتوں اور گفتگو کے موضوعات میں جب اس اجتماع کا ذکر آئے تو تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے حوالے کو مضبوط کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔